مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سچی حکایات کا تیسرا سلسلہ، اور آج ہمارا موضوع ہے خدا کا وجود۔ جو گزشتہ موضوعات ہیں انہیں ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں بڑی پیاری حکایت ہے جو بشیر احمد سیالکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی، اور وہ حکایت ایسی کہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ خدا کو ماننے کے لیے انسان چیزوں پہ غور کرے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے جو چرخہ چلایا کرتی تھی، اور اس کے پاس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عالم کا گزر ہوا، تو عالم نے کہا کہ بڑی بھی کیا تم خدا کو مانتی ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتی ہوں۔ تو کہا تم نے خدا کو پہچانا؟ اس نے کہا بالکل۔ کہا کیسے پہچانا؟ تو وہ بڑھیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی بلکہ چرخہ چلایا کرتی تھی، وہ کہنے لگی میں نے اپنی اس چکی کو دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو یہ چکی ہے، اس کو چلانے والی میں ہوں، میں چلاتی ہوں تو چلتی ہے، اور اگر میں نہ چلاؤں تو نہیں چلے۔ تو جب ایک چھوٹی سی چکی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اللہ کی اتنی بڑی کائنات بغیر اللہ کے حکم کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو کائنات کا گردش کرنا، کائنات کا اپنی روٹین پر چلنا، یہی تو اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تو اس بڑھیا کی بات سن کر والم بڑا متاثر ہے۔ تو دوستوں پتہ لگا کہ خدا کو ماننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم اگر آنکھیں کھول کے اپنے اعتبار میں غور کریں تو ہمیں ہر جگہ، ہر سسٹم کے اندر، چاہے وہ الیکٹرانک سسٹم ہو، چاہے وہ میکینیکل سسٹم ہو، کوئی سا بھی سسٹم ہو، آخری جو چلانے والا اگر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں کوئی بھی چلانے والا ہمیں نہ دکھے تو وہ خدا ہے۔ جب پورا کارخانہ قدرت چلانے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ایک چھوٹی سی مشین بھی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو نظام کائنات اللہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اتنی بات تو ایک بڑھیا بھی مانتی ہے، لیکن آج ہم سائنس کے دور میں بڑی بڑی ایجادات، بڑی بڑی انوینشنز دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ تو جب ایک جاہل بڑھیا چکی کے ذریعے خدا کو پہچان گئی، تو آپ سائنسدان بن کے خدا کو نہیں پہچان سکے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔